پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو بھرپور طریقے سے اس کا دفاع نہ صرف کیا بلکہ کورٹس کی طرف سے بھی ایک پوری کلین چٹ ملی کہ یہ تمام کارروائی جو کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں جو فائنڈنگز آئی ہیں ان کے اوپر ہونا ضروری ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ اس کے مطابق ایف بی آر کی کارروائی ہوئی، کمپٹیشن کمیشن آف نے کام کیا، ایس ای سی پی نے کام کیا، نیب کو پبلک آفس ہولڈر سے متعلقہ چیزیں دی گئی اور ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ، کارپوریٹ فراڈ اور اس سے متعلقہ چیزیں دی گئی۔ اس وقت یہ بیک گراؤنڈ بتانا اور دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ایک بہت زیادہ بات کی گئی جی کہ جو چینی کی قیمت میں بڑھوتری ہے اس کے لیے صرف مل ذمہ دار نہیں ہے، اس میں مارکیٹ فورسز بھی ہیں۔ ہم نے بڑے تواتر سے مارکیٹ فورسز کا بھی جائزہ لیا۔ مارکیٹ فورسز بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ مارکیٹ فورس ہے جو جائز کام کرتی ہے اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتی ہے، اور ایک مارکیٹ فورس وہ ہے جو ناجائز منافع خوری کرتی ہے، اور وہ جو مارکیٹ فورس ہے اس کے خلاف یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن لیا گیا ہے اس دفعہ، جس میں کچھ پارٹ قانون سازی کا ہے، رولز کے بنانے کا ہے، کچھ پارٹ اس کے اندر پینل ایکشن کا ہے، ان کے خلاف سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کا ہے، اس میں منی لانڈرنگ تک کے بڑے ہینیس اور سیریس اوفینسز شامل ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہے، اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے مل کے کام کیا۔ اب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طریقہ واردات۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پس منظر تھا، یہ جو سٹا مافیا، شوگر مافیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایف آئی اے نے آج سے کچھ دن پہلے لاہور سے اس کام کا آغاز کیا، بعد میں آپ نے رپورٹس میں دیکھا ہوگا کہ سملر کارروائی کراچی میں بھی کی گئی اور وہاں تو کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ لاہور میں جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اس میں جو یہ سٹے بازی میں لوگ ملوث تھے ان کے اوپر جب ایکشن کیا گیا تو وہاں سے جو ان کے فونز، کمپیوٹرز، لیجرز، کھاتے وہ برآمد کیے گئے، اور اس کا جو فورینزک انالیسس کیا تو اس میں بہت زیادہ انکشافات تھے، جس نے یہ تمام چیز انرتھ کر دی ہے کہ یہ اصل میں سٹا ہے۔ اور یہ سٹا مافیا کا جو کام ہے یہ بیسیکلی پرائس کو اسپیکولیشن کرتا ہے مصنوعی طور پہ۔ یہ کوئی چینی کی بوریوں کے اوپر بیٹھ کے کاروبار نہیں کرتے، یہ واٹس ایپ کے اوپر اور اس کے اوپر پرائس اسپیکولیٹ کرتے ہیں۔ 8-10 بڑے پلیئر ہیں پنجاب کے اندر جو پورے چینی کی مارکیٹ کو چلاتے ہیں، اور وہ طے کرتے ہیں کہ قیمت کیا ہوگی۔ اب دیکھیے یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی جو ہم نے ان سے ریکوریز کی ہیں اس میں ہر طرح کے کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے بھی لایا ہوں۔ یہ ان کی باقاعدہ پوری ڈائریکٹری ہے جس کے اندر انویسٹرز ہیں جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل ہے، جنہوں نے سٹے میں پیسے لگائے ہیں۔ یہ اتنا بڑا لیجر یہ صرف ایک شوگر جو سٹا پلیئر ہے بڑا اس کا ہے۔ اس طرح کے لاتعداد ڈاکومنٹس ان سے برآمد ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کی جو ٹیلی فونز کی ڈیٹیل دیکھیے تو جو ان کے کیش بوائے ہیں جو کیش کے اندر سارا کام کرتے ہیں، ان کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ لیجرز ہیں کہ کس کو کتنی قیمت پہ چینی اٹھائی اور بیچی گئی ہے، وہ ساری تفصیلیں موجود ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ ایک سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ طریقہ کرتے کیا ہیں۔ یہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ماجد ملک ہے، ایک مین سٹا پلیئر ہے، اس کے یہ فون کی واٹس ایپ چیٹ کی پرنٹ آؤٹس ہیں۔ یہ بھی آپ کے پاس میں ڈاکومنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اس وقت یہ فروری اور مارچ کی چیٹ ہے۔ فروری اور مارچ کی چیٹ کے اندر وہ 8,000 8,500 سے جو 100 کلو چینی کا وہ ریٹ شروع ہوتا ہے، اور یہ اب اس کی اگر آپ دیکھتے جائیں تو اس کے اندر ہے دیکھیے کہ 9195 کا ریٹ چل رہا ہے، پھر وہی بیٹھ کے ڈیٹ کے حساب سے وہ دیتا ہے کہ انہوں نے آلریڈی طے کیا ہوا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب ماہ رمضان ہونا ہے تو اس کا ریٹ میں آج بیٹھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ آج اگر میں اس وقت 8800 روپے کی بیچ رہا ہوں بوری، تو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کی قیمت ہوگی 9460 روپے اپریل کے شروع میں۔ پھر میں اس کے بعد آگے جاتا ہوں
کہ آپ کو کب چاہیے، مارچ میں ہوگی تو 9250 روپے ہے. پھر میں آپ کو یہ 30 اپریل کا کنفرم 9500 9600. اب یہ ہے اسپیکولیشن کرنا. چینی کی قیمت، چینی کی پیداوار 3 سے 4 ماہ میں پوری ہو جاتی ہے. نومبر میں کرشنگ شروع ہوتی ہے، فروری مارچ میں جا کے کرشنگ ختم ہو جاتی ہے. جو ان پٹ ہے چینی کو بنانے کے لیے، اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کا 4 ماہ میں آ جاتا ہے. ایک پروڈکٹ تیار ہو گئی ہے، اس پروڈکٹ کی پرائس سٹیٹک رہنی چاہیے، ایک پرائس ہونی چاہیے. بہت زیادہ ویریشن آ سکتی ہے تو جو سٹاک کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، یعنی کہ سٹوریج کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے کوئی 1-8 روپے کا فرق آنا چاہیے. یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جو ان لینڈ بنتا ہے، اس کی ان پٹ بھی سیم ہے لیکن اس کی پرائس فلکچویٹ ہوتی ہے. اچھا، پرائس فلکچویٹ کون کرتے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو پرائس فلکچویٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ پرائس اکیلے فلکچویٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ میں صرف سٹا اپنے آپ میں بیٹھ کے نہیں کھیل سکتا. کیا میرے پاس اتنا کیش ہے کہ میں نے چینی اٹھا کے رکھ لی ہے؟ کیا ملک میں اتنے بڑے چینی کے گوڈاؤنز کہیں پہ ہیں؟ نہیں ہیں. یہ وہ فارورڈ سیل ہے جو اب قانون اس کو منع بھی کرتا ہے. لیکن یہی سٹے باز جو ہے یہ اپریل کا ریٹ بھی نکال رہا ہے، مئی کا ریٹ بھی نکال رہا ہے، جون کا ریٹ بھی نکال رہا ہے. اس نے طے کیا ہوا ہے، یہ پہلے کریڈٹ لائن لے کے آتا ہے کہ میرے پاس اتنے 100 ٹن یا اتنے 1000 ٹن کی کریڈٹ لائن ہے جس کو آنر کیا جائے گا پیچھے جس مل سے میں اٹھا رہا ہوں، اور میں اس کے مطابق ریٹ بناؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہاسٹیج ہیں 8-10 لوگوں کے. تو اس لیے ان کو بھی ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے اس کے بعد جو دوسرا اہم اس کا حصہ ہے وہ ہے کہ، اور یہ سارے ثبوت میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں اس کے، جو ان کی چیزیں ان کی ریکوری ہوئی ہے. اچھا، دوسرا اس کا دیکھیں، یہ اب جو چینی کی پرائس ڈٹرمن کرنی ہے، چینی کی پرائس ڈٹرمن کبھی نہیں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں تو بہت زیادہ شور بھی مچایا جاتا ہے، بڑے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جی ایکس مل پرائس مقرر کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب انہی لوگوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے تو اس کی بیسس ایکس مل پرائس بنتی ہے. وہ ایکس مل پرائس راتوں رات مقرر ہو جاتی ہے اور وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کرنے کے لیے پورا تعاون بھی کیا جاتا ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کا مقرر کرنے کے لیے نہ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے. اصولی طور پہ تو سب کہتے ہیں جی کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن جب مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ لگائی جاتی ہے. اب جو ایف آئی اے کی کارروائیاں ہیں میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا چکا ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے، اور یہ بالکل یہ جو واٹس ایپ کی چیٹس ہیں، یہ جو لیجرز ہیں سارے، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری انفارمیشن بالکل درست تھی کہ اس وقت جو چینی کی قیمت تھی اس کو فروری اور مارچ کی قیمت سے 20-25 سے 30% اضافہ کیا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بھی عام صارف میں زیادہ ہوتی ہے. چینی کی جو پیداوار ہے اس کا تقریباً 60% وہ تو انڈسٹریز یوز میں چلا جاتا ہے، 35 سے 40% ہے جو آپ کی عام صارف جو ہے کسٹمر ہے وہ گھروں میں استعمال کرتا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر ساری اسپیکولیشن کی جاتی ہے. اب جب ہمارے پاس یہ اطلاع تھی تو یہ ایکشن کرنا ناگزیر تھا. اگر ہم نہ کرتے تو ہم عوام کو اسی سٹا چینی مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے رمضان کے لیے، کیونکہ جی وہ تو سو کالڈ مارکیٹ فورسز تھی جی، ان کو تو آپ نہ چھیڑیں جی، وہ تو بڑا اپنا لیجیٹمیٹ کاروبار کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے اوپر جب کارروائی کی گئی ہے تو یہ ذرا یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو ہمیں الیکٹرانک شواہد کی جانچ پڑتال سے 40 سے زائد سٹا مافیا کے جو سرغنہ کے 16 واٹس ایپ گروپس وہ سارے انرتھ کیے جا چکے ہیں. ان سب کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے اور وہ بھی تفصیل میں آپ کو ان پیپرز میں دے رہا ہوں تمام ان گروپس کی. ان کے جو 40 سٹا باز تھے پنجاب میں جن کے اکاؤنٹس کو سرچ کیا گیا ہے، ان کے بینکنگ اکاؤنٹس کو، بیکاز یہ
کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ بینکوں کے تھرو ہی ہوتا ہے. تو ان میں سے 464 ذاتی بینک اکاؤنٹس میں، کسی کمپنی کے نام پہ نہیں، ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے، اس میں 106 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ٹریس ہوئی ہیں. اور اس وقت جو وہاں پہ پیسے جو فریز کیے گئے ہیں اکاؤنٹس میں، وہ 32 کروڑ کے قریب کی جو رقم ہے وہ فریز بھی کر دی گئی ہے ان اکاؤنٹس کے اندر ساری. سیکنڈلی جو ان کے انہی واٹس ایپ کے گروپ کے تھرو جو کچے کھاتے تھے، ان میں سے 392 خفیہ اور بے نامی اور تھرڈ پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلا ہے. 464 وہ تھے جو اپنے ناموں پہ تھے، 392 جو ہیں وہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں. یہ زیادہ تر ایسے اکاؤنٹس ہیں جو اپنے ہی ملازموں کے نام پہ، کوئی وہاں پہ دہاڑی دار ہے اس کا شناختی کارڈ لے لیا، کسی بینک والے کی ملی بھگت سے وہ اکاؤنٹ کھول لیا، وہ اکاؤنٹ صرف 3-4 ماہ چلایا گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں ٹرانزیکشن کر لی اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا. اور یہ ساری جو ہے، یہ جتنی ٹرانزیکشن ہے، اگر یہ لیجٹمیٹ بزنس ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سیلز ٹیکس ہوتا ہے. یہ سیلز ٹیکس کی بھی چوری ہے کہ جتنی اس کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اور یہ سارے دیکھیں، جب ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اب یہ ایک واٹس ایپ کا امیج ہے جس میں جب وہ کہتے ہیں کہ کہاں پیسے جمع کرانے، تو یہ شناختی کارڈ دیا جاتا ہے، ساتھ اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے. جمع کرانے کے بعد اس کی رسید کی واٹس ایپ کی فوٹو کاپی بھی کی جاتی ہے، اس کے اندر ساری وہ موجود ہے. اب جو لاسٹ میں 2 چیزیں اور ہیں جو اب یہ ایکشن کیا گیا، جو کیا گیا ہے. اب اس میں ایف آئی آرز بھی تقریباً میرے خیال 12 سے زائد ایف آئی اے جو ہے وہ رجسٹر کر چکی ہے. انویسٹیگیشن کا آغاز ہو گیا ہے. ان میں مختلف لوگوں کو بلایا بھی جا رہا ہے. اس میں کچھ اریسٹ بھی ہیں. یہی والا جو سسٹم ہے ایف آئی اے نے وہ کراچی میں بھی کیا ہے، وہاں بھی سٹے بازوں کو پکڑا ہے. ان کی بھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان پرائسز کو قابو میں رکھا جا سکے. لیکن یہ صرف پینل ایکشنز کافی نہیں ہیں، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو ایکشنز بڑے ضروری ہیں، اور وفاق اور صوبوں کا اس میں ہم آہنگی سے کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس مد میں جو چیز کی گئی ہے وہ 3 بڑے اہم اقدام اٹھائے گئے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کا چینی کی قیمتوں کے اوپر بھی ایک اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا. سب سے پہلے پنجاب میں پریونشن آف اسپیکولیشن ان اسینشیل کموڈیٹیز کا ایک قانون بنایا گیا ہے. وہ 25 مارچ سے نافذ العمل ہے. اس کے تحت جو بیسک اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کرانا، اسپیکولیشن کرنا مصنوعی طریقے سے، اس کی ہولڈنگ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا ایک جرم قرار دے دیا گیا. فارورڈ سیل ہے اور ڈیلیوری آرڈرز ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا ہے. اس میں ان کی مدت 15 دن پہ مقرر کی گئی ہے. تمام بروکرز کو رجسٹر کرانے کا بھی عمل ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کہیں رجسٹر ہونے چاہیے. ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی کسی کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہوا میں واٹس ایپ کے گروپوں کے اوپر اربوں روپے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جس سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے. جو 5 بیسک کموڈیٹیز کو لسٹ کیا گیا ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ مزید بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو ایگزسٹنگ ہیں اس میں چینی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، کوکنگ ایڈیبل آئل ہے اور چاول ہیں. یہ وہ ہیں جن کی اسپیکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کی پرائس اسپیکولیشن جرم قرار دیا گیا ہے. سیکنڈلی جو پنجاب کا ایک قانون تھا، پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ، یہ پنجاب کا ایک پرانا قانون ہے، پنجاب فوڈ اسٹیف کنٹرول ایکٹ 1958 کا ہے. اس کے تحت جو اختیار تھا وہ کبھی ایڈمنسٹریٹیولی کسی کو نہیں دیا گیا تھا کہ جو خورد و نوش کی اشیاء ہیں ان کی مینجمنٹ کی جائے. تو اس کے لیے چینی کی حد تک ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، وہ بھی 25 مارچ کو جاری ہوا جو اب نافذ العمل ہے، پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر 2021. اس کے تحت کمشنر جو ہے وہ رسپانسبل ہے along with all the ڈپٹی کمشنرز کہ جو شوگر کی سپلائی چین ہے اس کی مینجمنٹ ہے. تو اس میں یہ جو سٹے بازی والا کام ہے جو پہلے بڑے کھلے عام ہوتا تھا، اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. تو دونوں جو پینل ایکشن لیا جا رہا ہے، جو ماضی کی اسپیکولیشن کی پریکٹس تھی، اس کے لیے ایف آئی اے کے ایکشن اور اپنی انویسٹیگیشن اور کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی.
لیکن اس سارے کام کا عوام کو فوری ریلیف دلوانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے اس کے لیے قانون سازی کر کے اکوپ کر دیا گیا ہے حکومتی مشینری کو کہ وہ اب اس کے اوپر اقدام کر سکے۔ آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی اگر ہم ایکس مل پرائس ڈٹرمن نہیں کرتے۔ تو حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے ایکس مل پرائس مقرر کرنے کے پیرامیٹرز مقرر کر کے صوبائی حکومتوں کو ایک ڈائریکٹیو بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے اوپر صوبائی حکومتیں جو ہیں، جس طرح اسپیشلی پنجاب میں ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر رہی ہے، وہ نوٹیفائڈ پرائس ہوگی ایکس مل، اور جب وہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انتظامیہ کے لیے بھی نسبتاً نئی قانون سازی کے نتیجے میں آسان ہو جائے گا کہ وہ مینیج کر سکیں اس کی سپلائی کو مارکیٹ کے اندر، تاکہ کوئی شارٹیج پیدا نہ ہو اور رمضان سے پہلے ان بیسک کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں۔ تو اب یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں جس کے تحت چینی جو ہے وہ آسانی اور بہتر سے مل سکے گی، اور جہاں سارے طریقہ واردات کا تعلق تھا وہ میں آپ کو پورے تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ بہت آرام سے سوال کر لیں یار، میں نہیں میں مطلب آپ جی کے چھوٹے بھائی بھی موجود تھے، اور اس وقت جہانگیر خان ترین کی لائن فٹ تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہ ان کی رحم و کرم پہ وہاں پہ سبسڈی کی منظوری دی گئی تھی، اور جہانگیر خان ترین تھی وہ چینی خریدی گئی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹے بعد جو تھرڈ پارٹی پہ آپ ایکشن لے رہے ہیں، جو مدر پارٹی ہے، ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ خسرو بختیار اور آٹا چینی میں وہی ملوث تھے، اور جہانگیر خان ترین وہ بھی اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف کیا ایکشن کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے اس میں کچھ چیزیں تو فیکچول ہیں، باقی تو جذباتی سی ہیں، تو میں فیکچول پہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ جو شوگر کمیشن کی جو یہ رپورٹ ہے اس کے اندر یہ جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ سوال فیکچول کر رہے ہیں، یہ اسی شوگر کمیشن رپورٹ کی ہی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہی جو سبسڈی ہے، چاہے وہ ہمارے دور میں دی گئی تھی یا ماضی کے 4 سالوں کے میں دی گئی تھی، ان تمام کا احاطہ کیا گیا، اور اس میں باقاعدہ ڈٹرمن کر دیا گیا کہ کہاں کہاں رولز کی وائلیشن ہوئی۔ وہ رپورٹ جب سبمٹ ہوئی تو جو شوگر سبسڈی سے متعلقہ معاملہ تھا، جس میں تمام گروپس شامل ہیں، اس میں کچھ حکومتی لوگ بھی آتے ہیں، شوگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے، اس میں انڈسٹریز منسٹری آتی ہے، پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ تمام چیزیں جو تھی وہ نیب کو تفویض کر دی گئی تھی کہ چونکہ اس میں پبلک آفس ہولڈر ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کا عنصر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے، تو اس لیے وہ تمام جو کیسز تھے وہ نیب کو دے دیے گئے۔ نیب نے اس میں انکوائری اتھرائز کر کے، میرا خیال ہے شاید پنڈی ریجن میں عرفان منگی صاحب کو اس کے اوپر مقرر کیا، اور اس کی تفتیش وہ جاری ہے۔ وہ ہے سبسڈی سے متعلقہ معاملہ۔ جو چیزیں ایف آئی اے کو تفویض کی گئی تھی وہ تھی منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ سے متعلقہ چیزیں۔ وہ کوئی 4-5 کیسز تھے، جن میں سے میرا خیال ہے 3 یا 4 افراد یا 5 ہو چکی ہیں، اور ابھی 2 انکوائریز ابھی اور چل رہی ہیں۔ تو یہ وہ تو پینل ایکشن تھے، اور جو باقی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ سر پرائسز کے ساتھ ساتھ شوگر کی اویلیبلٹی ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ جتنے بڑے پلیئرز ہیں اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو اس وقت بلوں سے چینی یقینی طور پر وہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے۔ کیا حکومت خود اٹھا کے یہ سپلائی چین کو مینٹین کرے گی؟ اور دوسرا، آپ نے ایکس مل پرائس کی بات کی، اگر مقرر کرتے ہیں، پنجاب تو آپ کے پاس ہے، سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کر۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے، دیکھیے وہ کوئی لیجیٹمیٹ وہ والے بروکرز نہیں تھے جو کہ مارکیٹ سے مل سے چینی لا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ یہ تو اسپیکولیٹرز ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے۔ میں چونکہ ہمارے ملک میں فائلوں کا بہت کام ہوتا ہے، پلاٹوں کا، تو یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ وہ اوپن فائلز تھی،
اور ان کو آپ واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہی آگے بیچے جا رہے تھے کہ آپ نے 100 روپے کی چیز لی, میں نے آپ کو 105 کی بیچ دی, آپ نے ان کو 110 کی. وہ چیز ادھر ہی پڑی ہوئی ہے, وہ کہیں نہیں جا رہی. وہ بکتی آخر جب ان بھائی صاحب کے پاس پہنچی تو 150 کی ہو چکی تھی, اور وہ ایک اسپیکولیٹو اس کے اوپر پرائز تھی. اس کا سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سپلائی لائن کو انشور کرنے کے لیے اور اس پورے نظام کو کسی ایک قاعدے میں لانے کے لیے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر, یہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا, کیونکہ اب یہ شوگر جو کین کمشنر ہے وہ اب ایکچولی شوگر کمشنر بن چکا ہے. اس نے پوری سپلائی چین مینج کرنی ہے. آلریڈی جو بروکرز ہیں انہوں نے رجسٹر کرانا شروع کر دیا ہے. کل کا شاید اس میں لیٹسٹ جو تھا وہ 100 سے زائد جو بڑے میجر بروکرز تھے وہ آلریڈی رجسٹر اس قانون کے تحت کین کمشنر سے کرا چکے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنا بزنس رجسٹر کرا لیا ہے, ملوں کا سارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جو پورا ایک سسٹم تمام ملز کے اندر لگا رہے ہیں جس کے اندر یہ باقاعدہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اس کو کہتے ہیں. وہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ انٹرنیشنل بڈنگ کے بعد وہ لایا گیا ہے, اور وہ بھی انسٹال ہو جائے گا, رمضان کے بعد انسٹال ہوگا. اور اس سے بھی بڑی فعالیت اس کی آئے گی کہ پھر آف دا بک چینی بیچنا بڑا مشکل ہو جائے گی. لیکن سپلائی چین مینج کرنے کے لیے اور پرائسز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک تو جو اب اکوپ کر دیا گیا ہے آپ کی حکومتی انتظامیہ کو کہ وہ چینی کی ترسیل میں معاونت کر سکتی ہے, اور اگر کوئی روکنا چاہے گا تو اس سے چینی لے بھی سکتی ہے. سیکنڈلی جو ایکس مل پرائس جب ایک دفعہ ڈٹرمن کر دی, یہ حکومت کا اختیار ہے, وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر سکتی ہے. اور اس میں جو اس وقت ڈٹرمن کی جا رہی ہے اس میں بڑا لیٹیٹیوڈ دیا جا رہا ہے کہ اس میں جو پروفٹ ریشو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے. پھر جو ترسیل کے اوپر خرچہ آتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر کیٹر فور ہیں. تو اس کے بعد جب, کیونکہ آج تک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ ایکس مل پرائس کبھی نامینیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اختیار گورنمنٹ کا تھا. جہاں تک سندھ کا تعلق رہ گیا ہے تو دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو فیڈرل آپ کی لا منسٹری ان کو اوپینین موجود ہے, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 2014 کا بھی ہے, 16 کا بھی ہے, اور ابھی ریسنٹ بھی ہم نے لا منسٹری سے اوپینین لیا ہے. ایکس مل پرائز وفاق بھی مقرر کر سکتا ہے, صوبہ بھی کر سکتا ہے. ہم نے صوبوں کو لکھ دیا ہے, ہم نے ان کو ایک پیرامیٹر دے دیے ہیں. پنجاب پرائس مقرر کرنے جا رہا ہے, اگر سندھ نہیں کرے گا تو وفاقی حکومت ایکس مل پرائس مقرر کر دے گی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر کوئی حکومت نہیں کرے گی صوبائی تو ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ کس کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا وہ شوگر مافیا کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یا عوام کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. سب جن کے پاس مائک باری باری کر لیں. شہزاد صاحب بڑے اچھے اسٹیپس ہیں یہ, کم از کم جو ہے وہ پورے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑے اچھے اسٹیپس ہیں. سوال یہ ہے کہ عمومی ایک رائے ہے, خاص طور پر اپوزیشن بڑا شور میں چاہتی ہے کہ جس چیز پر ایکشن لے لیا جائے نا وہ, اور اس کی پرائز جو ہے وہ پھر اوپر سے اوپر ہی جاتی ہے. کیا آپ کوئی پریڈکٹ کر سکتی ہیں کہ رمضان میں یا رمضان کے بعد 140 تو آپ نے بتایا کہ ان کا ارادہ تھا, ایک تو آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی کس کی پرائز جو ہے وہ ہوگی, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے, سب سے بڑا مگرمچھ کون؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو پرائس پریڈکٹ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ایکس مل پرائس مقرر کر دی جاتی ہے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں میکسیمم کر دی جانی چاہیے اور ہو بھی جائے گی انشاءاللہ, وہی پرائس ہوگی. کیونکہ اب یہ جو دو میں نے آپ کو لاز بتا دیے ہیں, اس کے بعد تو اگر وہ پرائس وہ مقرر نہیں ہے تو پھر وہ کین کمشنر ذمہ دار ہوگا. پھر تو ساری ذمہ داری اس کی ہے کہ اگر اس سے مہنگی کوئی بندہ چینی بیچ رہا ہے تو پھر اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے کہ آپ مقرر کردہ نرخ سے زیادہ چینی بیچ رہے ہیں. اور بائی دا وے اگر کوئی مارکیٹ میں شارٹیج کا اندیا ہے تو اس کے لیے بھی کل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ECC نے 5 لاکھ چینی اور درآمد کرنے کی بھی اجازت دی ہے, جو آج کیبنٹ میں پیش ہو کے اگر منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو پاس ایکسٹرا چینی بھی آ جائے گی. اس وقت ہمارے پاس 5.5 ملین میٹرک ٹن جو ہوتی ہے وہ ہماری کھپت ہے چینی کی, اور اس کے قریب ہماری پیداوار تھی اس سال کی. تو جو بھی اگر شارٹیج ہو سکتی ہے اس کے لیے 5 لاکھ ملین میٹرک ٹن کی پہلے ہی ہم آرڈر کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے سال کے لیے اگلی کراپ آنے سے پہلے وافر چینی ملک کے اندر موجود ہے. پرائس جب مقرر کر دی جائے گی تو اسی پرائس پہ بکے گی. اور بیچ کے یہ جو پلیئرز تھے جو کہ اسپیکولیشن کرتے تھے اور جس میں تمام لوگ ملوث تھے, ان کا جب کلا کما ہو جاتا ہے تو یہ پھر آسانی سے یہ پرائس اسٹیٹک رہے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 2 قانون بنا دیے گئے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا. جو 2 قانون بنائے ہیں وہ تو آپ نے بنائے ہیں 25 مارچ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپریل کے پچھلے ماہ سے جو ہے فروری اور مارچ میں ان کی طرف سے اسپیکولیشن کر کے ریٹ کو بڑھانے کی
کوشش کی جا رہی ہے. اگر قانون سازی 25 مارچ کو ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اخلاقی جرم کا ہو سکتا ہے, قانونی جرم نہیں ہو سکتا. اس کو تھوڑا سا کر دیں. اور دوسرا یہ جو 5 لاکھ ٹن چینی منگوائی گئی ہے, کیا یہ آپ کو پتا تھا کہ اب جو آگے چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے اس لیے منگوائی گئی ہے, کیونکہ آپ نے کوئی رپورٹ دی ہوگی؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 مارچ کو آیا, تو اس کا ابھی جو اسپیکولیشن ہے یہ تو ایک الگ جرم ہے. جو ایف آئی آرز کٹی ہیں سٹے والوں کے اوپر, ان کے اوپر اس قانون کا کوئی دفعہ نہیں لگایا گیا, اور وہ اخلاقی جرم نہیں ہے. اس میں 420 ہے, 407 ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے. وہ اخلاقی نہیں ہے بھائی, بڑے سخت جرم ہیں. اگر آپ کے بھی اکاؤنٹ میں کوئی گمنام سپاہی پیسے ڈال جاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات ہے, کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے. تو وہ اخلاقی جرائم نہیں ہیں, وہ پیسے کے لین دین کے اور وہ والے قوانین ہیں جو آلریڈی آپ کے ایگزسٹنگ کرمنل اوفینسز تھے. اور تیسرا آپ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا جو جی چینی منگوانے کا. دیکھیں چینی منگوانے کا اس لیے کہ چونکہ یہ ایک پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے صوبائی فوڈ کا محکمہ اور انڈسٹریز کا یہ پروڈکشن بیچتی ہے. ہماری ایک وفاق میں اس کے اوپر کوارڈینیشن ہوتی ہے تمام صوبوں کی, اور وہ پھر پیداوار کے مطابق دیکھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ کچھ تھوڑا سا ایک بڑا چھوٹا سا ڈفرنس ہے ہماری ڈیمانڈ کے اور پیداوار کے بیچ میں, اس کو کیٹرفا کرنے کے لیے کہیں مارکیٹ میں وہ چیز ختم نہ کرے. تو آلریڈی چونکہ اس وقت انڈیا سے بھی کرشنگ ہو چکی ہے, تو وہاں سے چینی جو ہے وہ سستے داموں مل سکتی ہے. تو اس وقت اگر آپ کو کہیں سے سستے دام چینی مل رہی ہے جو کہ 20-25% پاکستان کی چینی سے سستی بھی ہے, تو اس کو درآمد کر لینا میرا خیال ہے اس وقت یہ ایک اچھا اکنامک فیصلہ ہوگا کہ کل اگر کرائسس پیدا تو یہ مسئلہ نہ آئے. لیکن اگر آپ کے ملک میں چینی بچ بھی جاتی ہے تو ہمیشہ وہ آپ کا لیفٹ اوور سٹاک جو ہے وہ اگلے سال استعمال ہو جاتا ہے, اور آپ کچھ اسٹریٹجک ریزروز ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہتر اس کا اثر ہوگا مارکیٹ پہ. سر وہ مائک بتائیے گا کہ مریم نواز کے حوالے سے کچھ وفاقی جو مشیر اور وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی اب خاموشی سے اپیل کی کوشش کر رہی ہے, اور ڈاکٹر عدنان کی جو پاکستان آمد ہے وہ بھی ہماری نیا بیانیہ لے کر آئی ہے. جی وہ پتہ نہیں, میں آئی ہوپ کہ وہ غلط خبر تھی. کل رات کو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ان کی بھی کوئی پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں مریم صاحبہ کی. آئی تھنک وہ غلط خبر ہے یا کوئی فیک نیوز تھی. لیکن ڈاکٹر عدنان کی واپسی جو ہے وہ اس کو بہت سارے معنی میں لیا جا رہا ہے. این آر او کی کوشش تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں. ایک وہ آپ کو نیب کی 36-34 شکیں والی این آر او والی بات یاد ہوگی, تو وہ تو کوشش جاری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ این آر او دینا کس نے, ہم تو این آر او دینے کو تیار نہیں ہیں. جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو یہی طے کرنے پڑیں گے. تو باقی ان کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ بھی بڑی ذومانی ہے کہ شاید کیوں خاموش ہو گئے, جس کے پیچھے میں کل بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ایک تو خاموشی کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ نے جس اپنی میں سمجھتا ہوں ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ایک پی ڈی ایم کا ستیہ ناش کیا ہے پورے کا, اس کی وجہ سے شاید نون لیگ کے اندر جو باقی لیڈرشپ ہے انہوں نے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا ہو, جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے, ان کا جمہوری حق ہے. کیونکہ اناڑی کے ہاتھ میں جب گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اس کا تو ستیہ ناش ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کہ 8 سے 10 بڑے کھلاڑی حصہ لیں. حکومت کی ٹیم کے کپتان وزیر اعظم ہے, لازمی بات ہے کہ ان 8 سے 10 جو کھلاڑی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کپتان تو ضرور ہوگا. کیا اس کپتان کا نام لینا آپ پسند فرمائیں گے؟ دوسرا یہ کہ این آر او ڈیفینیٹلی شریف ہے, ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو بھی کیا چینی اسکینڈل کے اندر کوئی این آر او دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ اگر اس گروہ کا سب سے مجھ سے کسی ایک سرغنے کا نام پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. اس سرغنے کا نام ہے پیسہ. انہوں نے پیسہ کمانا ہے. یہ تو اسپیکولیٹرز ہیں نا, یہ کوئی ایک منظم اس طرح سے گروہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مافیا کا ڈان بیٹھا ہوا ہے. پیسہ ہے, پیسہ ان کا انٹرسٹ ہے. وہ جو بڑا پلیئر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انڈسٹری مل بڑی کھڑی ہوئی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. سپورٹ اس طرح سے کر رہی ہے کہ اگر آپ اس وقت اگر 10
टन या 10,000 टन की कारोबार कर रहे हैं, तो देखने की तो बात ये ना, आप तो सारा ज़ुबानी काम कर रहे हैं, आपके पास फिज़िकल चीनी तो नहीं है, वो पीछे चीनी आती कहाँ से है, किस मिल की होती है जो उसको इनेबल करती है ये काम करने के लिए। अगर ये बात मेरे जैसे कम पढ़े लिखे इंसान को पता लग सकती है कि स्पेकुलेशन कैसे हो रही है, सट्टा कैसे हो रहा है, तो जो इस में बनाने वाले हैं तो उनको भी ये उनके इल्म में भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो 10 का ग्रोह है या 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, ये आइसोलेशन में बैठ के ये काम कर रहे हैं, ये मिल के काम करते हैं। इनके पीछे बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनके साथ होती हैं, तो ये काम होता है, बिकॉज इवेंचुअली उनको भी फ़ायदा होता है। उनको फ़ायदा इसलिए होता है कि उन्होंने तो चीनी एक कीमत में बना के रख ली, अब जितने अरसा उनके पास पड़ी रहती है और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ करते हैं, वो भी उस बाज़ार की कीमत के तहत रिलीज़ करते हैं, जबकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बड़ी थोड़ी एक महदूद सी होती है। अब शुगर कमीशन में एक फिगर था जो सबको याद रखना चाहिए कि 5.5 मिलियन मैट्रिक टन आपकी चीनी है। 1 रुपया चीनी की कीमत में बढ़ने का मतलब ये है 5.5 अरब रुपये का मुनाफा। तो अगर चीनी की कीमत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 20 रुपये ऊपर जाती है या 30 रुपये ऊपर जाती है, जो कि गई है, तो आप उससे अंदाज़ा करा लें कि वो बनाने वाले को कितना फ़ायदा हुआ होगा। एक तो वो चीज़ होगी। दूसरा, आपने जो तरीन साहब के NRO की बात की, देखिए कभी किसी माजी की हुकूमत में नहीं हुआ कि अपने ही, बेशक चाहे वो जमात के लोग हों या उनका तल्लुक़ किसी भी जमात से हो, इमरान खान साहब का जो वादा है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का, वो अपनी जगह बरकरार है। उसके लिए चाहे उनके कोई कितने करीब ही क्यों ना हो, जब शुगर इंक्वायरी कमीशन का काम का आगाज़ हुआ, जो उसकी रिपोर्ट आई वो पब्लिक की गई, चाहे पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट थी वो पब्लिक की गई, जितनी ये रिपोर्ट्स, जितनी भी इंक्वायरीज़ कराई गई। आज से पहले कब हमारे मुल्क में ये रवाज है कि लोग अदालतों में चले जाते हैं, 10-10 साल केस चलता है, फिर भी जाके हुकूमतें पब्लिक नहीं करती। हम तो बेशक उसमें किसी हमारे भी बंदे का नाम आया, हमने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया, और ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उस पब्लिक करने के बाद जो एक्शंस रिकमेंड किए गए हैं वो तमाम एक्शंस भी एज़ पर लॉ लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। तो अगर उनके ऊपर जो FIRs भी हुई हैं, उनका भी मैंने देखा था, कल वर्जन आया था। अब उन FIRs के ऊपर ठीक है उनका वर्जन है, FIR इज़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चलान दाखिल होता है। अगर जब चलान दाखिल होता है और उनको गुनहगार करार दिया जाता है चलान में, तो वो इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट है, उसके ऊपर अदालत ने एडजुडिकेट करना है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस एज़ पर लॉ चलेगा, ना ही कोई फेवरेट है और ना ही कोई टारगेट हो रहा है। तो आखिरी सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटने वालों को आज़ादा है, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, अदालतों को तनिया भी लगाती हैं, तो आप अदा तो हैं, तो बता दें कि NRO देता कौन है, ताकि बंदा अपनी पाकिस्तान के वाम को। सर देखिए, NRO इनको मिलता है आपसे और मुझसे। आपसे और मुझसे इसलिए मिलता है कि हमारा ट्रस्ट निज़ाम के ऊपर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि आखिर में उसने गुजरना तो आपके अदालती निज़ाम से है। अब कल ही मैं देख रहा था सिंध के एक ऑनरेबल जज साहब के ऊपर जिन्होंने बताया है कि उनको किस किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, इदारों को धमकियाँ देते हैं। ये जिन साहिबा का आप नाम ले रहे थे, कि दुनिया के किसी मुल्क में होता है कि आपको एक तहकीकाती इदारा बुलाता है, तलब करता है और आप 600 लोगों का जत्था लेके, वटे लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से NRO मिलता है जब आप और मैं सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि देखिए आप और हम शहरी हैं ना इस मुल्क के, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो जब आप इस मुल्क के किसी इदारे पे हमला करते हैं तो फिर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आप जब तहकीकाती इदारा है, अगर आपको उससे कोई भी एतराज़ है, तहकीक से, उसकी कोई तफ्तीश से एतराज़ है, तो आप अदालत। पाकिस्तान में तो अदालती निज़ाम मौजूद है, वो ज़्यादा फेवर करता है एक्यूज़ पर्सन की, जो कि कानून में होना भी चाहिए, तो उसको वहाँ जाना चाहिए। ये तो फिर यही हो जाएगा कि ताकतवर का इंसाफ होगा, गरीब आदमी रगड़ा जाएगा, ताकतवर का तो नहीं होगा। तो अपने सारे अभाव निकाल दें, NRO आप और मैं देते हैं और कोई नहीं देता। दो सवाल है छोटे छोटे। पहला सवाल ये है कि चीनी की आपने बात की, मिल मालिकान ने तो अवाम की जेबों में डाका डाल दिया, लेकिन मिल मालिकान तो किसानों की जेबों में भी डाका डाल रहे हैं। इस वक्त 9 बड़ी शुगर मिलें पंजाब की, जिसमें आपकी तरीके साहब के रहनुमा हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर और खुसरो मुख्तियार के भाई और सलमान शहबाज की मिलें शामिल हैं।
10 अरब रुपया उन्होंने इस साल का किसानों का नहीं दिया, उन पर भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? दूसरा, आपने कहा कि जितनी भी रिपोर्ट्स हुई अभी तक कमीशन की वो पब्लिक की गई है, ब्रॉडशीट की रिपोर्ट कब पब्लिक करेंगे? और अगर उसमें एहतसाब के और दाखिला के किसी बंदे का नाम आता है तो इखलाकी तौर पर आप खुद वो स्टेप डाउन करेंगे अपने? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगा। एक तो यह है कि आज ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आ रही है और इस शहर में कुछ किसी को इसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो शहर के उस तरफ ना कुछ जाहिल से लोग रहते हैं। मैं उनको बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ब्रॉडशीट जब नैब के साथ मुआहदा हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहा था। जिस वक्त वो मुआहदा तनसीख हुआ तो उस वक्त भी मैं कानून पढ़ रहा था। फिर तनसीख होने के बाद जितना अरसा मैं नैब में रहा, ब्रॉडशीट का कभी भी केस शुरू नहीं हुआ। और मैं जब नैब से रिज़ाइन करके चला गया उसके 6 माह बाद ब्रॉडशीट की पहली आर्बिट्रेशन शुरू हुई थी। तो पहली तो ये चीज़ वाज़े कर लें कि आपका जो है कि एहतसाब और दाखिला के किसी बंदे को अलग हो जाना चाहिए, तो आई वुड से कि ट्राई अगेन। अभी इस मामले से तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ब्रॉडशीट की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो आज कैबिनेट में पेश की जा रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने बनाई थी, उसके सामने पेश की जानी है। अगर आज कैबिनेट इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि इसको पब्लिक किया जाना है तो आज भी पब्लिक हो सकती है, या जब भी वो डिसाइड करेगी। ये स्वाबदीद वफाकी हुकूमत की है। दूसरा जो आपका था शुगर मिलों वाला और वो डाका मारने वाला, उसको जी किसानों वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखें, दो चीज़ें हैं। जब ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस वक्त आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा बैकलॉग था। वो केन कमिश्नर को ऑथराइज़ किया गया, तमाम किसानों की पेमेंट्स उनको वापस क्लियर किया गया, पिछला सारा बैकलॉग क्लियर किया गया। इस साल का भी जो इस वक्त पेमेंट्स बाकी हैं वो भी केन कमिश्नर को ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब इंस्ट्रक्शंस जारी कर चुके हैं कि सख्ती से निपटा जाए। जिन लोगों के भी नहीं हैं उनको एक मौका दिया जाए, और अगर वो विद इन डेज़ किसानों की अदायगियाँ नहीं करते हैं तो तैयार होगी, चाहे उसका तलब इंसाफ की जमात से हो या नून से हो या पीपी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी FIRs की हैं, दोबारा भी FIR करेंगे। बल्कि हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो गन्ना अच्छा है, जिसकी पैदावार अच्छी है और उसमें से रिकवरी रेशो ज़्यादा है, वहाँ किसानों को प्रीमियम मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरे नॉलेज में है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चूँकि सब्जेक्ट है तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, और मिलों के अंदर शायद लैब्स कायम की जाएंगी ताकि वो सुक्रोज कंटेंट के मुताबिक उनकी अदायगियाँ की जा सके। तो ये भी पाइपलाइन में है जी। आखिरी सवाल मुलतवी कर दी। अब आप क्या समझते हैं नेक्स्ट है क्या ये तासुर जाना चाहिए अवाम को कि एक आम आदमी की जो है उसको पकड़ा जाएगा, जबकि नेक्स्ट जो है अगर पेशी पे उनको तलब किया जाता है और दोबारा से ऐसी है सिचुएशन पैदा होगी तो उस सूरत में आप क्या करें? देखें, दो चीज़ें हैं। एक, कोई भी इदारा अलग से रह के काम नहीं कर सकता, बाकी इदारों को भी उसकी मावनत करनी चाहिए। नैब ने अगर ये समझा कि कोरोना की वजह से या नक्शे अमन की वजह से या किसी भी वजह से अगर उनकी पेशी को डिले किया गया है तो वो तो चले, उनका अपना फ़ैसला था। लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम के अंदर ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक ताकतवर शख्स जो इन्फ्लुएंशियल है वो तो एहतसाब की दस्तरस से बाहर होगा, लेकिन एक आम आदमी जो है उसको कानून बड़ा सख्ती से निपटेगा। ये बहुत गलत तासुर है, ये नहीं जाना चाहिए। वो अगर अपने आप को एक पॉलिटिकल जमात का सरबराह भी कहती हैं तो उनके ऊपर कुछ अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन अखलाकी ज़िम्मेदारियों के बरक्स जो कानून है, जो तहकीकाती इदारा है, उसको मैं समझता हूँ कि ये तासुर बिल्कुल ज़ाइल करना चाहिए। इनको बुलाना चाहिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से बाकी लोगों की होती है इनकी भी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से होनी चाहिए। चलो साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को आपने एनरोल नहीं दिया लेकिन वो फिर भी बाहर चले गए। अब आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज को भी एनरोल आपकी हुकूमत तो नहीं देती, तो फिर भी अगर वो बाहर चली गई तो उसके लिए आपने कोई तैयारी की है? फिर तो जहाज़ में सीढ़ी लगाएंगे मेरे भाई। अगर याद करें तो जब नवाज़ शरीफ साहब गए थे तो उनके जाने के लिए, मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड के लिए दो चीज़ें याद करा देता हूँ। नवाज़ शरीफ को जाने के लिए वफाकी काबीना ने जो ECL से निकालने का हुक्म दिया था उसमें एक शर्त भी थी, लेकिन ये कोर्ट चले गए और फिर कोर्ट ने वो शर्त ख़त्म कर दी और अंडरटेकिंग के ऊपर ये बाहर गए। लेकिन अब ये माजी के कंडक्ट के ऊपर इस वक्त कोई कोर्ट ही इनको इजाज़त दे दे तो दे दे। हुकूमत का तो मुझे इनके कंडक्ट देख के नहीं लगता, लेकिन उनको भी ECL के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ECL से निकलने के लिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं आई। थैंक यू वेरी मच।